بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی دھرم کے پیروکار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب کسی نے مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو مجھے ان کا نام سنتے ہی ان سے بہت نفرت محسوس ہونے لگا، اور جب ان کی فوج مدینہ کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے لگی تو مجھے فکر ہونے لگی، اور میں نے اپنے ایک غلام سے کہا، تیرا بہت بھلا ہوگا، میرے لیے موٹے تازے تیز ترار گھوڑوں کا ایک جھنڈ تیار رکھنا، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا خبر آئے مجھے خبر کرنا۔ ایک دن وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے پریوار اور دوستوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور ضروری سامان لے کر ملک شام کی اور چل پڑا، اس خیال سے کہ وہ میرے ہم مذہب ہیں، اور اس بھگدڑ میں میری بہن پیچھے رہ گئی جو کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ اسلامی فوج نے بنو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کو ہرا دیا اور کئی عورتوں اور بچوں کو بندی بنا کر مدینہ لے گئے۔ ان قیدیوں میں میری بہن بنت حاتم تائی بھی تھیں۔ ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک الوالد وغاب الوافد فامن علی من اللہ علیک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی وفات ہو گئی ہے اور خیال رکھنے والا بھائی بھی چلا گیا، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم تائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ دوسرے دن بھی جب وہ قیدیوں کے پاس سے گزرے تو وہی سوال و جواب ہوئے، اور تیسرے دن جب بنت حاتم تائی نے سوال دہرایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے آپ سب پر احسان کیا اور آپ سبھی کو آزادی دی۔ جب وہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک سواری دی اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھا اور فکر مند رہتا تھا۔ ایک دن وہ ملک شام کے قافلے کے ساتھ میرے پاس آئی، اور جیسے ہی وہ پہنچی اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ خونی رشتہ ختم کرنے والے ظالم، تو اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو چھوڑ دیا۔ معافی مانگنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، میری رائے ہے کہ آپ ترنت ان کے پاس جائیں، اگر یہ شخص اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس جلدی جانا نیکی ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو لوگوں کی قدر کرنا جانتا ہے، اس کے یہاں عزت دار لوگ بے عزت نہیں ہوتے، اور تیرا عہدہ اور رتبہ تو سب جانتے ہیں حاتم تائی کی اولاد ہونے کی بنا پر۔ میں ان کی صلاح پر مدینہ چلا گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، عدی بن حاتم تائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پرزور استقبال کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں ایک کمزور بوڑھی عورت نے انہیں روک لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اس کی بات سنی اور وہ اپنی پریشانیوں اور ضرورتوں کو بیان کرتی رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے بھری ایک چمڑے کا گدا میرے اور بڑھایا اور کہا، اس پر بیٹھو۔ میں نے کہا، نہیں، آپ بیٹھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اس پر بیٹھو۔ میں گدے پر بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب میں نے پھر سے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، یہ بادشاہوں والا معاملہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا اے عدی، کیا آپ رکوسی مذہب سے نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں رکوسی ہوں۔ ان کا دوسرا سوال تھا کیا تم اپنے لوگوں سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ نہیں لیتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے دین کے مطابق حلال نہیں تھا؟ میں نے کہا ہاں آپ کا کہنا صحیح ہے۔ اب میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ ان باتوں سے واقف ہیں جو عرب کے لوگ بالکل نہیں جانتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا، اے عدی، شاید تمہیں اسلام مذہب میں داخل ہونے سے یہ سچ روکتا ہے کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ اللہ کی قسم، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ سب صدقہ خیرات دینے والے ہوں گے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں اور ساری دنیا ان کی دشمن ہے۔ خدا کی قسم، دین کی ایسی ترقی ہوگی کہ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ قادسیہ سے ایک عورت زیورات پہن کر اپنے اونٹ پر اکیلی سوار ہوگی اور حج بیت اللہ کے لیے مکہ جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اے عدی، آپ نے سوچا ہوگا کہ دنیا میں کئی راجا اور سلطان ہیں اور ان میں کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ سنو گے کہ بابل کے سفید محلوں کو یہ لوگ جیت لیں گے، کیسر و کسریٰ کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی کسریٰ پھر سے اس تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دو چیزیں دیکھ لیں، بابل کے محل بھی جیت لیے گئے اور میں نے ایک عورت کو بھی قادسیہ سے اکیلے سفر کرتے دیکھا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی اور صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پورے واقعے پر غور کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کی ایک خوبصورت تصویر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کیا کہ انہیں صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ انہیں عزت اور سمان کے ساتھ رخصت کیا اور سواری اور سفر کے خرچ کا انتظام بھی کیا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر ان کا پرزور استقبال کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور خود زمین پر بیٹھ کر انہیں گدے پر بیٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی طور طریقوں اور اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی اخلاق کی مثال زندگی کے ہر لمحے اور ہر طرح کے انسان کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ بے زبان جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا حکم دیا، اور مختلف حدیثوں میں انہوں نے امت کو بھی یہی سکھایا ہے۔ اسی تعلیم اور مسلمانوں کے اچھے اخلاق کے بدولت بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ صفات مسلمانوں میں سے پوری طرح سے غائب ہو گئے ہیں۔ چاہے تاجر ہو یا کسان، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، افسر ہو یا مزدور، مرد ہو یا عورت، سبھی کسی نہ کسی درجے میں بد اخلاقی کے شکار ہیں، جبکہ اچھے اخلاق فطرتی تقاضا ہے اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ بھی ہے، اور قرآن و حدیث میں اچھے اخلاق کے بارے میں کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف غیروں کے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان بھی غیروں کی دکانوں پر جانا پسند کرتے ہیں اور ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے برے اخلاق کی بدولت مسلمان بھی اپنوں کی دکانوں سے کتراتے ہیں اور ان کے ساتھ تجارت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے غیر لوگوں کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور مسلمان محنت کے باوجود بھی دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے برے اخلاق، دھوکے اور معاملوں میں صفائی کی کمی وغیرہ کی وجہ سے دوسرے دھرموں کے لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، جس سے کہ وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے انجانے لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اور پوری مسلم امت کو اچھے اخلاق سے نوازے اور ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔